رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس عزائے حضرت ابا عبداللہ الحسین، یہ ہم سب کے لیے ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں سے ہماری معنوی زندگی سنورتی ہے۔ اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے مجلسوں کو زندہ نہیں رکھا ہے، مجلسوں نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ یہ مجلس ہمارے لیے کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو نماز خدا جو پڑھتے ہیں تو کیسے نماز خدا پڑھتے ہیں؟ وہ اس طرح سے کہ ہماری زبان پر اللہ اکبر ہوتا ہے اور چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب نماز عشق حسین پڑھتے ہیں تو زبان پر یا حسین ہوتا ہے اور دل کربلا کی طرف ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک عبادت ہے۔ آج کی اس مجلس میں جو میں پیغام کربلا کی شکل میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم اور شجاعت۔ اسلام میں دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں، ایک کا تعلق علم سے ہے اور دوسرے کا تعلق شجاعت سے ہے۔ مجلس میں دو چیزیں ہماری مجلسوں میں ملتی ہیں، ایک منبر ہوتا ہے اور دوسری چیز کا نام علم ہے۔ منبر علم کی نشانی ہے اور علم شجاعت کی نشانی ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو دو معجزہ عطا کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ معجزے جو انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے
اس کا تعلق، ان معجزوں کا تعلق حالات کے تحت تھا. جیسی ضرورت تھی ویسا ہی معجزہ عطا کیا گیا. یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے معلوم ہے. جناب موسیٰ کو اللہ نے عصا کی شکل میں ایک معجزہ عطا کیا اور کہا کہ دیکھو اسے تم زمین پر پھینک دو گے تو یہ سانپ میں تبدیل ہو جائے گا. کیوں ایسا معجزہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کا بہت ہی زور تھا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ رسیاں پھینکتے تھے اور وہ رسیاں سانپ میں تبدیل ہو جاتی تھیں. موسیٰ تم اپنا عصا پھینکو، یہ بھی سانپ میں تبدیل ہو جائے گا. فرق یہ ہے کہ یہ ان کی رسیوں کو نگل لے گا، اور فرق سمجھ میں آئے گا دنیا کو کہ معجزہ اور ہوا کرتا ہے اور آنکھوں کی صفائی اور ہوا کرتی ہے. وہ جادو اور ہوا کرتا ہے، معجزہ پروردگار اور ہوا کرتا ہے. معجزہ حقیقت ابدی ہوا کرتا ہے، لیکن جادو میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے جادوگر جناب موسیٰ پر ایمان لے کر آ گئے جب موسیٰ کے سانپ نے ان کی رسیوں کو نگل لیا اور پھر واپس نہیں کیا. اس لیے موسیٰ کو معجزہ حالات کے تحت ملا. آگے آئیے، جناب داؤد کے زمانے میں لوہے کا کاروبار بہت ہی زور پہ تھا. لوگ لوہے کو کیسے نرم کرتے تھے؟ آگ میں ڈال کر. لیکن داؤد کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ یہ کہ لوگ آگ میں ڈال کر لوہے کو نرم کرتے ہیں، تم لوہے کو چھو دو گے تو وہ نرم ہو جائے گا. یہ معجزہ جناب داؤد کو دیا گیا. ایسے ہی آگے آئیے، جناب عیسیٰ کے زمانے میں حکمت کا بہت زور تھا، حکیموں کا بہت ہی زور تھا. بڑے بڑے مشہور حکیم اس زمانے میں سامنے آئے تھے. تو حکیم کا کام کیا ہے؟ یہ علاج کرنے والوں کا کام کیا ہے؟ یہ مریضوں کو شفا دیا کرتے تھے. عیسیٰ تمہیں معجزہ دیا جا رہا ہے کہ تم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرو گے. تو جیسی ضرورت تھی ویسا معجزہ دیا گیا. پیغمبر اسلام کے زمانے میں دو چیزیں زیادہ اہم تھیں. عرب اپنی زبان پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر، اپنے لٹریچر پر ناز کیا کرتا تھا اور اپنی شجاعت پر ناز کرتا تھا. تو دو طرح کے معجزے دیے جائیں گے، ایک شجاعت کا کاٹ کرنے کے لیے، ایک فصاحت کا کاٹ کرنے کے لیے، اور دونوں معجزے اوپر سے آئیں گے. قرآن بھی اوپر سے آئے گا، ذوالفقار بھی اوپر سے آئے گی. اے میرے حبیب، اگر عرب اپنی فصاحت پر ناز کریں تو قرآن پیش کر دینا، شجاعت پر ناز کریں تو حیدر کرار کے ہاتھ میں تلوار دے دینا. یہ ہے. اسی طریقے سے مولا کائنات نائب رسول ہیں، نائب رسول ہیں، رسول منیب ہیں. تو جو خاصیت منیب کی ہے وہی نائب کی ہونی چاہیے تھی. تو اللہ نے علی کو بھی دو معجزے عطا کیے. ایک شجاعت کی علامت بنا، ایک فصاحت کی علامت بنا. شجاعت کی علامت کو عباس کہا جاتا ہے، فصاحت کی علامت کو زینب کہا جاتا ہے. فصاحت و بلاغت جناب زینب کی خطبوں سے اس طریقے سے ظاہر ہو رہی تھی کہ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ علی بول رہے ہیں. تو علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے. میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے طالوت کا انتخاب اس لیے کیا کہ ان کے پاس شجاعت بھی تھی، ان کے پاس علم بھی تھا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. جناب طالوت کون ہیں؟ وہ سب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جالوت کے مقابلے میں ایک ظالم بادشاہ ہے. اللہ نے طالوت کا انتخاب کیا.
الظاہر یہ ایک معمولی گھر سے تعلق رکھتے تھے، ایک کسان تھے، لیکن جب ان کو حکومت دی گئی، اقتدار دیا گیا تو لوگوں کو اچھا نہیں لگا۔ اللہ نے کہا کہ ہماری نگاہ میں مال دولت اس طرح کی چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے انہیں اس لیے جو ہے تمہارا حاکم بنایا ہے کہ ان کے پاس علم بھی ہے، ان کے پاس شجاعت بھی ہے۔ یہ دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ والوں نے، نبیوں نے، انہوں نے اپنے علم کو اور اپنی شجاعت کو جوانی میں ظاہر کیا ہے، لیکن ہمارا علی وہ ہے جو اپنے علم کو اور اپنی شجاعت کو بچپنے میں ہی ظاہر کر رہا ہے۔ 3 دن کا علی رسول کی آغوش میں کبھی توریت کی تلاوت کرتا ہے، کبھی زبور کی تلاوت کرتا ہے، کبھی انجیل کی تلاوت کرتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور گہوارے میں موجود یہی علی جو ہے سانپ کے 2 ٹکڑے کر کے بتاتا ہے کہ ہم وہ ہیں جو بچپنے میں علم کا بھی اظہار کرتے ہیں، شجاعت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ علم بھی ہے اور جی بتائیے آپ، شجاعت بھی ہے۔ علم اور شجاعت یہ 2 چیزیں جو ہیں بہت ہی اہم ہیں۔ عزیزو، علم کیا ہے؟ میں 4 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آج، اور اس سے یہ سمجھیں کہ دین اسلام نے علم کو کتنی اہمیت دی ہے۔ بہت مشہور حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر واجب ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیغمبر اسلام۔ پیغمبر کون ہیں؟ جن کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد الرسول اللہ کہہ دیا، علی ولی اللہ کہہ دیا، بس اتنا ہی کافی ہو گیا؟ نہیں، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے میسج کو، ان کے پیغام کو بھی ہمیں سننا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ ہے کلمہ پڑھنے کا مطلب۔ یعنی ہم جب ان کے امتی بن گئے تو صرف زبان سے امتی نہیں بنیں گے، عمل سے امتی بنیں گے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ تو اگر کوئی صرف اپنے بیٹے کو علم حاصل کرائے اور بیٹی کو علم حاصل نہ کرائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن واقعی نہیں ہے، وہ رسول کا امتی نہیں ہے۔ آئیے میں کچھ باتیں اور پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی، یعنی مرد اور عورت میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، دونوں کو عالم بننا چاہیے، دونوں کو ایجوکیشن لینا چاہیے، دونوں کو ایجوکیٹڈ بننا چاہیے۔ اب آئیے ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت ہی امپورٹنٹ۔ پیغمبر فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس زمانے میں چین بہت دور ہوا کرتا تھا، لہذا پیغمبر نے بطور استعارہ لوگوں کو یہ بتایا کتنا لمبا سفر بھی طے کیوں نہ کرنا پڑے، تمہیں علم، اس کے لیے علم حاصل کرنا ہوگا۔ یعنی مکان کی کوئی قید نہیں ہے کہ علم انڈیا میں ملے گا تو حاصل کریں گے اور اگر ہندوستان کے باہر ملے گا تو نہیں جائیں گے، تمہیں جانا چاہیے۔ مکان کی کوئی قید نہیں، زمان کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کر، جھولے سے لے کر قبر تک۔ زمانے کی کوئی قید نہیں ہے کہ جب ہم 15 20 سال 25 سال کے ہو گئے اور ہم نے ایم اے بی اے کی ڈگری لے لی تو اب پھر ہم کو کتاب سے کوئی مطلب نہیں ہے، اب تو صرف کمانا، کھانا اور سو جانا ہے۔ نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ من المہد الی اللحد، علماء بزرگ اسلام، ہمارے مراجع بزرگ، وہ آج بھی گھنٹوں جو ہے مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیونکہ علم جو ہے
علم کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں العلم وحشی قیدوہ بالتکرار، علم ایک وحشی جانور کی مانند ہے، اسے اپنے پکڑ میں رکھو، اپنی گرفت میں رکھو، اسے قید کرو بالتکرار، تکرار کے ذریعے، ریپیٹیشن کے ذریعے سے اسے بار بار دہراؤ۔ جب بار بار پڑھیں گے تو علم موجود رہے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بار وہ کتاب پڑھ لی کالج اسکول میں تو اس کے بعد پھر اس کتاب کو دیکھتے نہیں ہیں۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ بار بار پڑھو۔ تو زمانے کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، بہت ہی اچھی حدیث۔ جو لوگ کہتے ہیں اسلام بہت ہی نیرو مائنڈڈ ہے، وہ دیکھیں کہ اسلام کتنا براڈ مائنڈڈ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، سنیں حدیث سنیں، کہ الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدہا اخذہا، حکمت اور علم مومن کی گمشدہ شے ہے، جس سے بھی مل جائے، مومن ہو یا غیر مومن، تمہیں اس سے علم حاصل کرنا ہے۔ کوئی قید نہیں ہے کہ صاحب ایمان سے ہی تمہیں علم حاصل کرنا ہے، بلکہ جہاں بھی جس سے بھی علم مل جائے تمہیں علم کو اس سے حاصل کرنا ہے۔ الحکمت ضالۃ المومن۔ اب آپ دیکھیں عزیزان محترم کہ یہ 4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور 5ویں حدیثیں وہ تھیں جو میں نے آپ کے سامنے 5 حدیثیں علم کو حاصل کرنا ہے کسی بھی حال میں، نہ زمانے کی قید، نہ مکان کی قید، نہ مومن و غیر مومن کی قید ہے۔ ہمیں علی حال ہر حالت میں علم کو حاصل کرنا ہے۔ آج ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ میرے ایک بہت ہی اچھے دوست جناب جون صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑی تکلیف دہ بات مجھے بتائی۔ آئی ایس اور پی سی ایس میں آپ دیکھیں محبان اہل بیت کی تعداد کتنی ہے، کتنے ہیں ہمارے ہاں جو آئی ایس اور پی سی ایس بنے ہیں، لیکن آپ کو غیروں میں تعداد ملے گی کہ جن کی تعداد جو ہے اس شعبے میں، اس سیکشن میں بہت زیادہ، پی سی ایس کے شعبے میں ہو، آئی ایس کے شعبے میں ہو یا پی سی ایس کے شعبے میں ہو۔ کیوں عزیزو؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین نے اتنی تاکید کی ہے علم کی، لیکن ہمارے ہاں آئی ایس پی سی ایس کیوں نہیں ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس لیے مجلس کے ذریعے سے یہ میسج میں پوری دنیا کے شیعوں اور محبان اہل بیت کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس کام میں آگے آئیں، آگے بڑھیں اور بتائیں کہ علم کس قدر ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ عزیزو، پیغمبر اسلام نے جو حدیثیں بیان کی وہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ تو قول تھا۔ ایک عمل خود چھٹے امام کی خدمت میں، ایک جوان ہے جس کا نام ہشام ہے، جسے امام جعفر صادق بہت چاہتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 18 سال کا جوان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس جوان کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، اس جوان کا اتنا احترام ہے، یاد رکھو تم علم کو دیکھتے ہو، تم عمر کو دیکھتے ہو، ہم علم کو دیکھا کرتے ہیں۔ شرافت علم کی بنیاد پر ہے، عظمت علم کی بنیاد پر ہے، فضیلت علم کی بنیاد پر ہے، عمر کی بنیاد پر نہیں ہے۔ لہذا عزیزو یاد رکھیں گے کہ علم جو ہے کتنی اہم شے ہے۔ میں ایک ایسی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی کسی مومنٹ اور تحریک کا اثر جو ہے فوراً ظاہر نہیں ہوتا ہے، وہ وقت لیا کرتا ہے، ٹائم لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، شاید میری بات آپ تک پہنچے کہ امام محمد باقر علیہ السلام، جن کا لقب باقر العلوم ہے، یہ وہ امام ہے کہ جس نے علم کی گرہوں کو باز کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں ملتا یہ ہے کہ انہوں نے
مدرسوں کی تاسیس رکھی ہے، بنیاد ڈالی ہے، جسے مدرسہ امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ یہ مدرسہ وہ ہے کہ جس کی تاسیس امام باقر نے ڈالی ہے، اور اس کو اور پروموٹ جو کیا ہے وہ امام جعفر صادق نے کیا ہے۔ تو اصل میں بنیاد مدرسوں کی امام محمد باقر علیہ السلام نے ڈالی، اسی لیے ان کو باقر العلوم کہا گیا۔ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات پیش کرنا چاہتا ہوں اسی علم کے سلسلے میں، کہ اگر ہم آج محنت کریں گے تو کافی دنوں کے بعد اس کا فائدہ ظاہر ہوگا، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک مدرسہ، ایک اسکول قائم کیا، اور اس کے بعد شاگرد بنائے، تیار کیے، اور دنیا کے مختلف گوشوں میں بھیجے اپنے شاگردوں کو، اور بالخصوص آپ نے شہر رے، قم اور نیشا پور میں اپنے شاگردوں کو بھیجا تاکہ وہ وہاں پر تبلیغ دین کریں اور علماء کو تیار کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوا؟ یہ واقعہ امام محمد باقر کے زمانے کا ہے، اور اس کے بعد جب امام علی رضا کا زمانہ آیا تو اب آپ واقعے سے واقعے کو ملائیے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام نیشاپور میں، ایران کے شہر نیشاپور میں داخل ہوئے ہیں تو 24,000 علماء جو صاحبان قلم تھے انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ یہ علماء 24,000 کہاں سے آئے؟ یہ وہی علماء تھے کہ جنہوں نے جو امام محمد باقر کے شاگردوں نے جنہیں تعلیم دیا تھا، اور اس طریقے سے وہ نسلاً بعد نسل بڑھتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جب گرفتار کیا ہے قم کی پولیس نے، اور وہاں کا جو کمشنر تھا، امام خمینی سلاخوں کے پیچھے، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ خمینی بہت شور مچا رہے تھے، تمہارے چاہنے والے کہاں ہیں؟ تو امام خمینی نے فرمایا تھا، ہنوز در گہوار خوابند، ابھی جھولے میں سو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحریک کو آگے بڑھنے میں، مضبوط ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کوشش کی تو اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ آج ہم آپ آج محنت کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ ضرور کامیاب ہوں گے، اسے وقت درکار ہے۔ لہذا ہر ماں باپ کا وظیفہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے، کیونکہ تعلیم سے بڑا کوئی اسلحہ اور کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ آج بہت سے ملکوں نے جو پوری دنیا پہ قبضہ کر رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، لیکن یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ علم کی بنیاد پر آئی ہیں۔ جہاں پر علم ہوتا ہے وہیں پر ساری آسائشیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ ہاں عزادارو، 4 محرم کی یہ شب آ گئی ہے، اللہ اکبر۔ ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم آج کی شب میں امام حسین کے انصار چاہنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس کہ جو حسین کے چاہنے والے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ حسین پر اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، اور کتنے بلند ہیں یہ کہ امام زمانہ انہیں سلام کر کے کہتے ہیں، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا۔ امام زمانہ ان کو سلام کر رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، حسین کے انصار میں، ناصروں میں، مددگاروں میں، شہداء میں ایک نام جن کا نام نامی ہے، حضرت جون، جو جناب ابو ذر کے غلام تھے، اور وہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔
وہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک اپنی اپنی جان امام حسین کے قدموں پر نثار کر رہا ہے، اپنی اپنی جان امام حسین کے قدموں پہ قربان کر رہا ہے۔ جناب جون جو سیاہ فام ہیں، جو حبشہ کے رہنے والے ہیں، امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر آواز دیتے ہیں کہ مولا کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت دی جائے گی، مجھے بھی مرنے کی اجازت دی جائے گی۔ جناب جون اجازت طلب کرتے ہیں، جناب جون اجازت مانگتے ہیں، لیکن امام حسین اجازت نہیں دیتے ہیں، امام حسین اجازت نہیں دیتے۔ تو جون ایک جملہ کہتے ہیں، ہاں مولا میں سمجھ رہا ہوں، چونکہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے اور میرا رنگ سیاہ ہے، اس لیے آپ مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بس عزادارو، حسین نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جون کو حسین نے گلے سے لگا لیا، اے میرے جون ایسا نہ کہو، جاؤ میں تمہیں مرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ہاں عزادارو، جناب جون کو خود امام حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، ایک طرف سے حسین نے سہارا دیا، ایک طرف سے عباس باوفا نے سہارا دیا۔ جناب جون جو ہیں مقتل میں جاتے ہیں، مقتل میں جانے کے بعد جناب جون جو ہیں خوب جنگ کرتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ زبردست جنگ کرنے والوں میں انصار حسین کے ذریعے سے جو جنگ ہوئی ان میں جناب جون کا نام بہت ہی زیادہ درخشاں لفظوں سے لکھا جاتا ہے۔ تاریخ میں زبردست جنگ کی، کہاں تک لڑتا، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کا یہ چاہنے والا کہاں تک لڑتا۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ زخموں سے چور ہو گئے جناب جون۔ اب جو زخموں سے چور ہوئے، غلام تھے نا، خوب جانتے ہیں کہ آقا سے کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ گھوڑے سے جب گرنے لگے تو یہ نہیں کہا آقا میری مدد کرنے کے لیے آئیے، مولا میری مدد کرنے کے لیے آئیے، کیونکہ غلام ہیں، اپنے آقا کو بلائیں تو کیسے بلائیں۔ عزادارو بس ایک ہی جملہ کہا، اے آقا، اے مولا، میرا آخری سلام قبول کر لیجئے، میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ بلایا نہیں۔ امام حسین قریب پہنچے، جناب جون کے قریب پہنچے، کیا دیکھا زخموں سے چور ہیں۔ قریب گئے، کیا دیکھا کہ جناب جون جو ہیں عالم غش میں ہیں، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ عزادارو ہمارے اور آپ کے یہاں ہوتا یہی ہے نا، ہمارے اور آپ کے یہاں یہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ ارے حسین پانی لائیں تو کہاں سے لائیں؟ ارے جس حسین کا علی اصغر جھولے میں پیاسا ہو، جس حسین کی بیٹی سکینہ خیمے میں پیاسی ہو، وہ پانی کہاں سے لائے؟ اب سنیے علامہ جوادی نے جو جملہ یہاں پر لکھا ہے وہ بڑا عجیب ہے عزیزو، بہت ہی دردناک جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں امام حسین اتنے بے کس ہو گئے کہ جون کو غش میں لائیں تو کیسے لائیں۔ زمین کربلا پر بیٹھ گئے، جون کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، فوضع خدہ علی خدہ، امام حسین نے اپنے رخسار کو جون کے رخسار پر رکھ دیا۔ اتنا روئے حسین، اتنا روئے حسین کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جب آنسو کا قطرہ جون کے رخسار پہ گرا، جون نے آنکھیں کھول دی، کیا دیکھا کہ آقا کا زانو ہے، جو غلام کا سر ہے۔ جون نے کہا مولا یہ کیسی غلام نوازی ہو رہی ہے کہ آقا کے زانو پر جون کا غلام کا سر رکھا ہوا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صل على محمد